بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، درس نمبر 2105 ہے اور آج سورۃ المجادلہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 17 اور 18، 17 and 18۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لن تغنیا ہرگز فائدہ نہیں دیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، اولئک یہی ہوگا، اصحاب النار دوزخی، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یوم جس دن یبعثہم دوبارہ اٹھائے گا ان کو، اللہ جمیعاً سب کو، فیحلفون تو وہ قسمیں کھائیں گے، لہو اس کے سامنے، کما جیسے، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، لکم تمہارے سامنے، ویحسبون اور وہ گمان کریں گے، انہم کہ بے شک وہ، علی شیء کسی چیز پر ہیں، الا اگر ہو، انہم بلا شبہ وہی، ہم الکاذبون وہی ہیں جھوٹے۔ ترجمہ یوں ہے، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ دوزخ والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے۔ یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، یہ دوزخ والے ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تیسری بات، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس دن بھی وہ لوگ اس کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ 5ویں بات، یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے۔ 5ویں بات یاد رکھو، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ بزرگان محترم، انہی منافقین کی قیامت کے دن بے بسی کو ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان منافقوں کو دردناک عذاب میں جھونکا جائے گا اور وہاں وہ لوگ تڑپتے رہیں گے اور اپنے اعمال کی سزا پاتے رہیں گے، تو وہ لوگ اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر چیز کو بطور تاوان دینے تیار ہو جائیں گے۔ دنیا میں اس معمولی سے تاوان سے بچنے کے لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، آج یہی لوگ اس عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی اپنے بچاؤ کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ہی مال و دولت اور نہ ہی اولاد، یہاں تو بس ایمان اور اعمال صالحہ ہی کام آئیں گے۔ ہمیشہ انہیں اسی عذاب میں رہنا ہوگا، اس سے باہر نکلنے کا اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جب ان منافقوں کو قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہاں پر کافروں اور مومنوں کی الگ الگ جماعت کر دی جائے گی۔ تو جب ان منافقوں کو ان کافروں کی جماعت میں شامل کیا جائے گا تو اس وقت یہ لوگ قسمیں کھا کر کہنے لگیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایمان والے تھے، مگر آج ہمیں کوئی کیوں ان کافروں کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، اور اپنے مومن ہونے کو وہاں بھی قسموں کے ذریعے بیان کرنے لگیں گے جیسا کہ دنیا میں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی حجرے کے سائے میں بیٹھے تھے کہ وہاں پر اور بھی مسلمان موجود تھے۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، کچھ دیر میں تمہارے پاس ایک ایسا شخص آئے گا جو تمہیں شیطان کی نظروں سے دیکھے گا، اور جب وہ آئے تو تم اس سے بات نہ کرنا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نیلی آنکھ والا کانا شخص یعنی عبداللہ بن نبتل آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اور تمہارے ساتھی کس وجہ سے میری برائی کرتے ہو؟ اس پر اس نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لانے دو۔ چنانچہ وہ گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے آیا۔ وہ اور اس کے ساتھی قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، اور عذر پیش کرنے لگے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، کہ جس طرح یہ لوگ اس دنیا میں آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات کو سچ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اس وقت کریں گے جب وہ ہمارے پاس دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں
ہمیں یہاں پر اس قسم کی وجہ سے، اس قسم کی وجہ سے کچھ سہارا مل جائے گا یا مل گیا کہ ہم اپنے آپ کا بچاؤ کر سکیں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کوشش وہاں قیامت کے دن رائے گاں جائے گی۔ وہ اپنی بات میں جھوٹے تھے اور جھوٹے ہی رہیں گے کہ ان کی یہ قسمیں اس حقیقت کو بدل نہیں دیں گی، اور وہ عذاب انہیں مل کر رہے گا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر قسم کے نفاق سے، کفر سے اور شرک سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔